نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیشہ قائم رہنے والا، سنبھالنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اسی نے قرآن کریم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حق کے ساتھ اتارا ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، اس چیز کی تصدیق کرتا ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اسی اللہ نے تورات اور انجیل کو اتارا۔ من قبل، قرآن کے اتارنے سے پہلے۔ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ وانزل الفرقان، اور اس نے حق اور باطل کے درمیان فرق والی کتاب بنا کر اسے اتارا۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، یقیناً جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت سزا ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ وہ ذات ہے جس پر زمین و آسمان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی تو اللہ ہے جو تمہاری ماؤں کے رحموں میں تمہاری تصویر بناتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ والذی انزل علیک الکتاب، اسی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب قرآن کریم کی صورت میں اتاری ہے۔ منہ آیات محکمات، ان میں مضبوط آیات بھی ہیں۔ ہن ام الکتاب، جو کتاب کی اصل ہیں۔ واخر متشابہات، اور دوسری ملتی جلتی۔ فاما الذین فی قلوبہم زیغ، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ، وہ متشابہات کی پیروی کرتے ہیں اور اس سے فتنہ تلاش کرتے ہیں۔ وابتغاء تأویلہ، اور اس کی تعویلیں بیان کرتے ہیں۔ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، حالانکہ اس کی اصل حقیقت صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ والراسخون فی العلم، اور جو لوگ علم میں مضبوط ہیں، یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں ہم سب پر ایمان لائے۔ کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور صرف عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو نہ بدلنا۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما۔ انک انت الوہاب، یقیناً تو عطا کرنے والا ہے۔ ربنا انک جامع الناس، اے ہمارے پروردگار، بے شک جس دن تو لوگوں کو جمع کرے گا، لیوم لا ریب فیہ، وہ ایسا دن ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ آج سورۃ آل عمران شروع ہو رہی ہے۔ عمران حضرت مریم صلوات اللہ علیہا کے والد کا نام ہے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام ہے۔ یہ بیت المقدس کے خطیب تھے اور انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اپنی گھر والی سے یہ وصیت کی کہ جو تیرے پیٹ میں ہے اس کو اللہ کی نظر مان کر اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دینا۔ تو ان کی منت یہ تھی کہ اللہ اگر بیٹا دے گا تو میں اس کو اپنی جگہ پر جو ہے وہ نائب بناؤں گا، وہ بھی مسجد اقصیٰ کی، بیت المقدس کی خدمت کرے گا۔ لیکن وہ لڑکے کی جگہ لڑکی پیدا ہوئی اور حضرت مریم نے اس کے بارے میں کہا لیس الذکر کالانثیٰ، اللہ یہ تو لڑکی ہے
یہ لڑکا تو ہے نہیں، اور منت کا مال جو ہے وہ گھر میں نہیں رکھا جا سکتا، اس لیے کہتی ہے انی سمیتھا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، میں اسے اے اللہ آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، اس کی نسل میں جو اولاد ہے اس کو بھی آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود کے شر سے، کہ شیطان کا اس پر حملہ نہ ہو۔ پھر جب یہ بچی پیدا ہوئی ہے تو اس پر جو ہے قوم میں بحث شروع ہوئی کہ ہمارے خطیب کی بیٹی ہے، اس کی پرورش کون کرے گا؟ تو بڑے بڑے لوگ میدان میں آئے اور اس بات میں ان کا جھگڑا ہوا، لیکن اس وقت کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ دریائے کلزم کے اندر پانی میں کلمے ڈالو، اور جس کی قلم سب سے آگے ہوگی ہم اس کو مریم کا کفیل بنائیں گے۔ تو چنانچہ یہ ساری قوم نے کلمے ڈالیں۔ قرآن کریم کے تیسرے پارے میں اس کا بھی تذکرہ ہے، اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، اے محبوب وہ قابل یاد ہے وقت جب یہ لوگ پانی میں دریا میں کلمے ڈال رہے تھے، ایہم یکفل مریم، کہ مریم کی کفالت کون کرے گا؟ فرمایا کہ جو قرآن نکلا ہے وہ پھر حضرت زکریا علیہ السلام کے نام کا نکلا، کیونکہ ہر قلم کے اوپر نام تھا، اور جس کی سب سے آگے قلم نکلنی تھی اس نے ہی مریم صلوات اللہ علیہا کی کفالت کرنی تھی۔ چنانچہ قوم یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ جدھر سے پانی آ رہا ہے ادھر ہی حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم بھی جا رہی ہے۔ تو پھر ساری قوم نے حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کا کفیل بنایا۔ جب یہ یتیم بچی حضرت زکریا کے گھر میں آئی ہے تو زکریا کا گھر وہ تھا جس میں حضرت زکریا کی 120 سال عمر اور ان کی بیوی کی 80 سال سے اوپر عمر تھی، تو دونوں اولاد کی صلاحیت سے محروم تھے بڑھاپے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بچی کے آنے سے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی صاحب اولاد کیا۔ ایک یتیم کے گھر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں یتیم بچہ یا بچی پرورش پاتی ہے وہ آسمانوں پر ایسے گھر چمکتا ہے جیسے زمین پر رہنے والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ آسمان والوں کے لیے وہ گھر ایسے چمکتا ہے، نشاندہی ہوتی ہے اس کی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شفقت سے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا، ابھی اس کی خدمت نہیں اس کو کھانا نہیں کھلایا، اس کو پلایا نہیں، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بال اس ہاتھ رکھنے والے کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ تعالیٰ اتنے گناہ اس کے معاف کریں گے اور اتنے ہی اس کو درجات اور نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ ابھی تک کوئی مشین ایسی ایجاد نہیں ہوئی کہ کوئی کیلکولیٹر ایسا ایجاد نہیں ہوا جو انسان کے سر کے بالوں کی تعیین کر سکے کہ اس کے سر پہ بال کتنے ہیں۔ تو یعنی بے شمار اجر ہے یتیم کی پرورش کرنے والے کا، بے یتیم کے ہاتھ پہ سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والے کا۔ تو فرمایا کہ پھر یہ آگے لمبی بحث ہے، پھر یہ مریم کے اوپر کئی حالات آئے ہیں، اس کا تذکرہ بھی آگے آئے گا۔ اس میں پورے آل عمران کا معنی عمران کے گھر والے، عمران کا خاندان۔ تو یہ پہلے سورہ بقرہ میں یہودی مخاطب تھے مدینے کے، اب شام کے عیسائی جو نجران کے علاقے میں رہتے تھے ان کا اس میں ذکر آئے گا۔ اس صورت میں مبالغہ کا ذکر آئے گا کہ آؤ اگر تم سچے ہو تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی اولادوں کو لے کے آتے ہیں، تم بھی آؤ، فجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹا ہوگا اس پہ لعنت کرتے ہیں، جو بچ گیا ٹھیک، جو مر گیا غلط۔ تو پھر وہ سارے بھاگ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق انہوں نے سوالات کیے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے، رسول ہے، اس کا بیٹا نہیں ہے، مریم اس کی بندی ہے، اس کی بیوی نہیں ہے، تمہارے یہ اعتقادات غلط ہیں اور یہ شرک کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ خود قرآن تو کہتا ہے کلمۃ اللہ، تو میں ٹھیک کہتا ہے قرآن کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف اللہ کے امر سے پیدا ہوئے ہیں، ان کا باپ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے حکم سے ثابت کی ہے بات کہ میں بغیر مرد کے عورت سے تعلق قائم کیے ہوئے بھی
دنیا میں بچہ لانے پر قادر ہوں، تو یہ اللہ کے حکم سے پیدا ہوا، اس لیے اس کو کلمت اللہ کہا۔ وروح من، کہ وہ اللہ نے اس کو اپنی روح کہا ہے، تو یہ قرآن نے بھی تو کہا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روح من کا معنی بھی امر الہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کی روح باپ کے حوالے سے ماں کے رحم میں بنائی ہے، ماں کے رحم میں بنائی ہے، لیکن عیسیٰ کی روح اللہ نے اپنے طور پہ بنائی ہے، باپ کے حوالے سے نہیں بنائی۔ یہ ہے روح من کا معنی۔ تو انہی آیات کو متشابہات کہتے ہیں، جس کو لے کے لوگ کلمہ کفر بھی کہہ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا الف لام میم سے اس کا آغاز ہے، الف لام میم اور اس جیسے اور 14 حروف ہیں جو قرآن کریم میں حروف مقطعات کے نام سے مشہور ہیں۔ تو ان کی مراد کو اللہ اعلم بمرادہ بذالک الحروف، ان کے معنی کو، ان کے مطالب کو اللہ کی ذات کے سوا کوئی اور نہیں جانتی۔ یہ اعجاز قرآن ہے۔ اہل عرب کو قرآن چیلنج کر رہا ہے کہ دیکھو الف بھی تمہاری زبان کا جو حرف ہے، لام بھی حرف ہے، میم بھی حرف ہے، تم بتاؤ ان کا کیا معنی ہے۔ تو اس کا معنی وہ بتانے سے عاجز ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، قائم رہنے والا ہے۔ یہ الحی القیوم یہ اللہ کا اسم اعظم ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی جس نے قبل ان یرتد الیک طرفک، جس نے آنکھ جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت حضرت سلیمان کے پاس لا کے رکھ دیا تھا، وہ اسی اسم اعظم کا عامل تھا، اسی اسم اعظم کا عامل تھا، اور اس اسم اعظم کو یا حی یا قیوم کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے، جو پہلی آسمانی کتابیں ہیں وہ بھی اللہ نے اتاری ہیں، تورات اور انجیل اور زبور، اور یہ قرآن بعد میں آ کر پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اس سے پہلے بھی اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے صحیفے بھی اتارے، کتابیں بھی اتاری، لیکن جو لوگ منکر چلے آ رہے ہیں، جنہوں نے تورات، انجیل، زبور، صحائف اور قرآن کا بھی انکار کیا، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والے ہیں۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا وہ یہ مت سمجھے کہ مجھے کچھ نہیں کہا جائے گا، اللہ اس بے توقیری کا اور اللہ رب العزت اپنے پیغمبروں کی مخالفت کا ضرور ان سے بدلہ لے گا۔ اور فرمایا کہ اللہ پر آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں، کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے۔ میں نے ایک بزرگ کا واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ اس نے 3 جو ہے کبوتر لے لیے اور کہا جاؤ اس کو وہاں سے ذبح کر کے لاؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے، جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے۔ اور واقعے کی وجہ یہ بنی کہ ایک آدمی مرید ہوا آ کے حضرت کا، تو جو پہلے مرید تھے نا، انہوں نے کہا کہ حضرت نے اس کو زیادہ قریب کر لیا ہے، ہم پرانے مرید ہیں، ہمیں اتنی لفٹ نہیں کراتے جتنا اس کو کراتے ہیں۔ تو حضرت نے پھر ان کا امتحان لیا، دے دیا کہ جاؤ اس کو ذبح کر کے لاؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے۔ 2 ذبح کر کے لے آئے اور تیسرا ویسے ہی آ گیا، اس کے ہاتھ میں اسی طرح کبوتر پکڑا ہوا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ تجھے کوئی جگہ نہیں ملی چھپ کر ذبح کرنے کی؟ ایک سے پوچھا تو نے کہاں کیا؟ اس نے کہا جی میں نے جھاڑیوں میں ذبح کیا، مجھے کسی نے نہیں دیکھا۔ اچھا تو نے کہاں کیا؟ کہتا ہے ایک ویران عمارت تھی، میں اس میں چلا گیا، مجھے کسی نے دیکھا میں نے۔ اچھا بھائی تو کہاں، تو کیسے آ گیا؟ کہنے لگا جی میں تو جہاں گیا ہوں میں نے اللہ کو وہاں دیکھا ہے، ہر جگہ اللہ ہی اللہ ہے۔ آپ کی شرط یہ تھی کہ جہاں تجھے کوئی نہ دیکھے، مجھے تو ہر جگہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں تو اللہ کی نظر میں، اس لیے میں تو اسے ذبح نہیں کر سکا۔ اس بزرگ نے پھر پرانوں سے کہا اس نے بعد میں آ کے جو سیکھا ہے تم نے یہاں پہلے رہ کر وہ سیکھا نہیں ہے، اس کا ایمان اللہ کی ذات پر تمہارے بعد آ کر بھی بہت بن گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابہ کے برابر وظیفہ دیتے تھے۔ تو ایک دفعہ صحابہ نے اعتراض کیا یا رسول اللہ، یا امیر المومنین، یہ تو کل کا بچہ ہے، ہمارا بھتیجا ہے، اس کو آپ بدری صحابہ کے برابر وظیفہ دے رہے ہیں۔ تو حضرت امیر نے فرمایا کہ میں اس کے علم کی وجہ سے
اس کا اتنا میں نے وظیفہ رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا امتحان لے لیتے ہیں تمہارا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اذا جاء نصر اللہ کی تلاوت کی، فرمایا کہ بتاؤ اللہ تعالیٰ اس میں اپنے حبیب سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سب نے اس کا ترجمہ کر دیا کہ عدد آ گئی، فتح حاصل ہو گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ نے لوگوں کو دیکھا وہ دین میں جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ اپنے رب کی تسبیح کریں، اللہ سے مغفرت طلب کریں، جی انہ کان توابا، وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تو کہا اس میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ صورت کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ کوئی بھی جواب نہ دے سکا۔ آپ نے فرمایا بھتیجے عباس کے بیٹے، تمہیں اللہ کے نبی نے فقہ فی القرآن کی دعا دی ہے، تم بتاؤ ان آیات کا مقصد کیا ہے؟ کہا اس میں وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ اے محبوب جن اہداف کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ اہداف حاصل ہو گئے ہیں، فتح حاصل ہو گئی ہے، دین مکمل ہو گیا ہے، اب آپ اپنے آنے کی تیاری کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ صحابہ آشش کر اٹھے۔ حضرت عمر نے فرمایا یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے میں اسے اپنے مقربین میں رکھتا ہوں اور اسے میں بدری صحابہ کے برابر وظیفہ دیتا ہوں۔ تو یہاں بھی یہی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جیسے چاہا تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری تصویریں بنائیں، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اسی اللہ نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا ہے۔ اس میں آیات کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ آیات ہیں جن کا مفہوم واضح ہے اور وہ کتاب کا اصل ہے، اور دوسری آیات وہ ہیں جو متشابہات ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھ پن ہے، وہ متشابہات کی پیروی کرتے ہیں، فتنہ تلاش کرتے ہیں، اپنے مقاصد کو اس میں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کلمت اللہ کا لفظ، روح من کا لفظ، اللہ نے اپنی پنڈلی کا ذکر کیا ہے، یہ متشابہات میں سے ہے۔ اللہ نے اپنے ہاتھ کا ذکر کیا ہے، یہ متشابہات میں سے ہے۔ ہم یہی کہیں گے اللہ کا ہاتھ تو ہے لیکن اس کی شان کے مطابق ہے، ہم اس کو اپنے ہاتھ کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پنڈلی کا ذکر کیا ہے، اس کی شان کے مطابق اس کی پنڈلی ہے، تو اس کو ہم یہ آیات جو ہے ان کو متشابہات کہتے ہیں۔ تو اس کی پیروی فتنہ پرور لوگ ہی جو ہیں وہ کرتے ہیں اور اس میں سے اپنے مقصد کے معنی نکالتے ہیں، حالانکہ ان کی معنی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جو مضبوط علم کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی ذات پر ایمان لائیں۔ یہ قرآن چاہے مضبوط آیات والا ہو یا متشابہات والا ہو، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے اور صرف عقل مند ہی اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وہ یوں دعا کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا، ہمیں اپنی طرف سے جو ہے من لدن کا رحمت عطا فرمائیں۔ انکا انت الوہاب، آپ یقیناً عطا کرنے والے ہیں۔ انکا جامع الناس، یقیناً آپ لوگوں کو جمع کریں گے میدان حشر میں، لیوم لا ریب فیہ، وہ ایسا دن ہے جس کے آنے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے قرآن کے کتاب الہی ہونے میں شک نہیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے میں کوئی شک نہیں، جسے اللہ کی ذات میں کے ہونے میں کوئی شک نہیں، اسی طرح مرنے کے بعد اٹھایا جانا اور میدان حشر میں جمع ہونا لا ریب فیہ، اس میں بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا انکا لا یخلف، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا یہ وعدہ کر رکھا ہے وہ کبھی بھی اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرے گا۔ جب اللہ نے کہا ہے میدان حشر ہوگا، اس میں آپ کو پیش ہونا ہے، تو پھر یہ ہوگا۔ لیوم لا ریب فیہ، اس میدان کے سجنے میں، اس دن کے آنے میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کہا سنا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق دے، اور ہمارا معاد پر، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر جو ایمان ہے اس کو پختہ فرمائے۔